میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ۔ وہ سامنے کھڑے خضر سے کہہ رہا تھا، جو اسے کتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کا ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو مل لوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئے اس کے قریب آئے اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹس میں رہا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینکاؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو، بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ لیلا کے سامنے زبان کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے، خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی، ایک کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں، اس لیے بہتر ہوگا جتنی جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری سانسیں گھٹ رہی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی۔ بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گی، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان پر جوں بھی نہ رینگتی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں کے بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کے وہ جانے لگا۔ اور اگر کسی سے ایسی محبت ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی روندھی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نہ نہیں ہوگی، وہ پھر سے جانے لگی۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں بولی، تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے حال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا چھا گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ حال سے باہر نکل گیا۔ تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی۔ الماری کھول کر دیکھا تو پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہی ہے پر موجود تھا۔ نہ جانے سے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی، اور پھر ایک نظر زمین پر پڑے سوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی، گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا افسر تھا۔ اس کی پنشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا، اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھا۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا، لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینا تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا،
وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت بھی نہ کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھی جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ اتنی کیوں فکر مند رہتی؟ اس کی روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی دوبارہ شادی توڑوا دی۔ اسے نفرت تھی، اس سے پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی، وہ اس کی بیٹی، اگر بیٹی تھی تو سوتیلی، اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے تو کیسے ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک شناختی کارڈ بنا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے جائیں گے آپ اسے؟ ایک ہی دن میں بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا بھی انتظام کر لوں گی۔ اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگ کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ وہ میرے پیسے مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں روح کا نکاح کروانے کو تیار ہوں۔ جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے آؤ، یہاں آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب کو میں یہاں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے، اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا۔ لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں تو وقت لگے گا نا؟ تعظیم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ اسے پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے جا چکا ہے، اس کے لیے بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا بھی ہو گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کر آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی۔ روح تو کل تیار رہنا، کل میں مولوی صاحب کو لے کے آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی۔ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے چینی سے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ اس پر تو یہ احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھیں، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی، ماریہ اس کے قریب آ بیٹھ گئی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا، کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائیں بیٹھی رہیں، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا کیا نام ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ آج بھی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا کہ وہ ایک یتیم تھی اور اس کے ماں باپ اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اسے مار کھانے، گالیاں سننے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ اس شخص کے ساتھ کیا کرے گی جس کے حوالے
جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملے تمہیں انہیں شارف کے حوالے کر دینا ہے، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا کچھ نہیں کرو، میں اسے خود ہینڈل کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں نے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک، ورنہ ویسے بھی بہت سے دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک پل میں ہی کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن سے وہ حد سے زیادہ غصہ ہو، اور وہ بلیڈ سے اتنی خطرناک موت دیتا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس کے ساتھ اس ہتھیار سے نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑ جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا جب اگلے بندے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کے اس بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنے پریشانیوں کی وجہ سے وہ اسی سے مٹاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ صاحب کے دستخط پہلے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر نکاح نامہ نہ دیکھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی۔ 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھری۔ ہاں، میں اس شخص کو اسے قبول کیا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ امی نے محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ خود اس کی شکل نہ دیکھی تھی لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تھی تو لوگ کہتے کہ سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہان میں جا کر اس کے باپ کو تو منہ دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتے اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں فون کرتی رہنا۔ آپ تو ایسا کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی جا رہی ہے، ماریا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارا سامان ہائے ہی کتنا، تمہارے کپڑوں میں تو وہیں ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ تمہارے کپڑوں میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے کچھ سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے کر دے گا اور کپڑے، لیکن گزارنے کے لیے ہم نے کچھ رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتلا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر اس کے قریب آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج جا رہی ہو۔ وہ تو ابھی تعظیم نے بتایا، تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں تعظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کرتے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں، اور وہ کچھ چیزیں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹے سائز کا قرآن جس کا سائز اپنی پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ سکاف تھا، اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی۔ اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بھیجے ہوئے بھی اپنی اترن دے رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لیں۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا، میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہو۔ وہ غور سے فاطمہ بی بی کو سن رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔
تم خود سے صبر سے کام لینا میری بچی، تمہاری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تمہارے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا۔ بس میں ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا صاحبان، اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھ سے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ چومتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھی۔ جب روح نے اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک میں جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ امی اور اس کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئیں، پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی گئی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پر نہ تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا، وہ پکڑی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کیسے پرواہ تھی؟ اسے غیر قانونی طریقوں سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی، صبر کر لیتے۔ اس کا شوہر اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اسے اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنوا سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کچھ افسر اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ ماریا اور رانیہ اور تانیہ نے سرسری سے اسے گلے سے لگایا اور رونا چاہتی تھیں۔ اپنوں سے جدا ہونے کا غم میں وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں نے رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو اس کی آواز میں نمی تھی۔ سن روح، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بھی بد دعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا کبھی امی کا یہ لہجہ سنا تھا، اور پھر بھی سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ افسر نے اسے لا کر جہاز میں بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو جانتی نہیں تھی۔ وہ بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچانا تھا، وہیں اس کا آسرا، وہیں اس کا سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہ تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اسے 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہی کیا جو 45 سال نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خضر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کی جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے ایک بار پھر اسے انداز میں دیکھا، اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہیں۔ اس نے آج بھی لیلا کو اپنی طرف آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پورے جسم کی رگیں کاٹ ڈالیں۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگھا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دی، لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ پایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف 30 بلیڈ لایا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی فالتو لاتا تو اتنی دیر میں اس کی چیخیں برداشت نہ ہوتیں۔ یہ تھی آج کی قسط نمبر 3۔ باقی روزانہ کی بنیاد پر ناول سیریز روح جارم کی قسط اپلوڈ کی جائے گی۔